نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت کے لیے حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء، مشائخ، سادات، قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں اور صد احترام دوستوں، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو ذکر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی مقدس یادوں میں رچی بسی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں سے، کمزوریوں سے اللہ تعالی درگزر فرمائے۔ انسانی زندگی کے اندر ایک لفظ کی بہت زیادہ اہمیت ہے جس کو لفظ محبت کہا جاتا ہے۔ آپ نے کسی بندے کو آواز دی، آپ نے اسے کوئی کام کہا، اس نے آپ کی آواز پر جواب بھی دیا، اور جو کام آپ نے کیا تھا، کہا تھا، وہ اس نے صحیح کر بھی دیا، لیکن وہ جواب دیتے وقت اس کا لہجہ ذرا تلخ تھا، کام کرتے وقت اس کا رویہ ذرا کڑوا تھا، کام بھی ہو گیا، بات بھی ہو گئی، لیکن اس کا مزہ نہیں آیا، اس کے اندر جو لطف تھا، ذائقہ تھا، وہ رخصت ہو گیا۔ آپ نے کسی شخص کو کوئی کام کہا، اس نے جواب میں بڑی محبت کا اظہار کیا، بڑی خوش دلی سے بات سنی، تو اس طرح کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ ذرا لطف دیتا ہے انسان کو۔ آپ جو کام بھی بغیر محبت کے کرتے ہیں نا، آپ مجبوری سے اس کام کو کر رہے ہیں، آپ کی دل کی چاہت نہیں ہے، آپ کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کو جبرن کرایا جا رہا ہے، وہ کر دیا آپ نے، لیکن وہ کام آپ کو تھکا دے گا، آپ تھوڑے سفر پر ہی ڈھیر سارا طبیعت پر بوجھ محسوس کریں گے، لیکن جو کام آپ پیار سے کریں گے نا، اس کا بوجھ زیادہ بھی ہو، سفر لمبا بھی ہو، طبیعت انسان کی خراب بھی ہو، لیکن اگر پیار سے کریں گے تو وہ تھکائے گا نہیں، اس کا مزہ آ جائے۔ اس کو سمجھ لیں اپنی زندگی کے اندر، یعنی سسر، ساس، بوڑھے اپنی بہو سے یا اپنے داماد سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تو بس نہ بولا ٹھیک کر، تو لہجہ ٹھیک رکھا کر، تو انداز ٹھیک اختیار کر، باقی تو کو خدمت کرے چاہے نہ کرے، تیرا انداز ٹھیک ہونا۔ بعض لوگوں کے رویوں کی تلخی انہیں بھی تکلیف دیتی ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں نا، اس دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے، دین محبت ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں،
وہ اگر کسی بات کا ہمیں حکم دے تو وہ حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے۔ وہ اگر ہم سے کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ کرے۔ لیکن رب بھی کہتا ہے اس طرح کرو، حکم تو تم نے رب کا ماننا ہی ہے، پر اپنے رب سے محبت کرو۔ اپنے رب سے آپ کی زیادہ توجہ چاہیے مجھے، اپنے رب سے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات نفل پڑھے جاتے ہیں یہ بغیر محبت کے پڑھے نہیں جا سکتے۔ یہ جو انسان زندگی لگا دیتا ہے نا دین پر، یہ اخلاص نہ ہو تو ساری لگائی جا نہیں سکتی، یہ اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ گئے میدانوں میں اور جا کے جان ہی دے آئے، جان ہی دے دی، اپنے آپ کو قربان ہی کر دیا۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے پھر کسی بات کی خواہش نہیں کریں گے۔ کوئی جنتی کسی بات کی چاہت نہیں کرے گا، لیکن جو اس کے راستے میں شہید ہوا ہوگا نا، جس نے اس کی محبت میں، اس کے محبوب کی غلامی میں سر کٹایا ہوگا نا، وہ جنت میں جا کے بھی کہے گا مالک ایک دفعہ پھر نہیں بھیجتا، میرا دل کرتا ہے دوبارہ تیرے راستے میں جان دے کے آؤں۔ یہ سوائے محبت کے ممکن ہے؟ ہمیں تلخیاں سکھائی جا رہی ہیں۔ نفرتوں کے پیامبر دنیا میں آ گئے، وہ صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں نفرت انگیزی، مزاجوں میں تلخیاں لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے خاندانوں میں، قبیلوں میں، جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیزی کرتا ہے، اشتعال انگیزی کرتا ہے، باتیں ڈھونڈ کے لاتا ہے، فروغ دیتا ہے ان چیزوں سے جن کی وجہ سے نفرت بڑھے۔ یاد رکھنا، گھر میں ساری نعمتیں موجود ہو نا، بچے بھی ہوں، گھر کشادہ ہو، پیسے بھی ہوں، ہر شے ہو، صرف میاں بیوی کا پیار نہ ہو، پوچھ لو اپنے دل سے، اس گھر میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ ساری نعمتیں ہیں، صرف محبت نہیں۔ ہر چیز موجود ہے پر کوئی چیز لذت والی نہیں رہتی۔ بغیر محبت کے سارے رنگ پھیکے ہیں، ساری چیزیں ان کا ذائقہ کڑوا کسیلا ہے۔ گھر چھوٹا ہو، پیسے تھوڑے ہوں، پر گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں، آپ یقین کریں کہ اس میں بند پنکھوں میں بھی اللہ سکون کی نیند عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ رویوں کی تلخیاں، لہجوں کی کڑواہٹ اور ہمارے مزاجوں کو وہ بندے کر ہی دیتے ہیں ماحول تلخ۔ آتے ہیں کچھ بندے جو ماحول تلخ کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی وجہ سے اپنے ماحول کو خراب نہیں کرنا۔ نفرت والا جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، وہ کرے، لیکن ہم نے اپنے ماحول سے محبت کو جانے دینا۔ کیوں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک ہر چیز سے بڑھ کے اپنے نبی سے پیار نہیں کرو گے۔ تکمیل ایمان کی شرط ہی محبت ہے۔ کوئی، میں سفر کر رہا تھا، لمبا سفر ہوتا ہے بعض اوقات 8 9 9 10 گھنٹے مسلسل گاڑی میں رہنا پڑتا ہے، اور اس میں کئی دفعہ ماحول میں تلخی بھی آ جاتی ہے۔ پچھلے والے جانے نہیں دے رہے ہوتے، اگلے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنے پہنچے ہو، کدوں کو پہنچ جاؤ گے۔ اب وہ ماحول میں بعض اوقات انسان تھوڑا سا نا ذہنی کھچاؤ، تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں دوران سفر آپ طے نہیں کر سکتے، کسی جگہ سپیڈ بریکر بھی آتا ہے، ٹریفک بھی الجھتی ہے، کسی جگہ محبت والے بھی ملتے، لیکن یہ کام مزیدار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں سکھر سے موٹر وے پہ چڑھا لاہور آنے کے لیے، تو میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا، ڈرائیور سے، میں نے کہا لو بھائی اب آسان ہو گیا تمہارے لیے، لاہور تک موٹر وے ہے۔ کہنے لگا جی یہ مشکل ہے سفر، اس لیے کہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے، نہ کوئی چنگچی رکشا ہے، یہاں تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہے بندہ تو آنکھیں ذرا اس کی کھلی رہتی ہیں، یہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔
تو ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو ایک بندہ گاڑی کے سامنے سے غلط کراس کر گیا اور تھوڑا اس نے پریشان بھی کیا اور پھر شیشہ کھول کے کہنے لگا نہیں جانچتے کسی کو سیکھ لو. غلطی بھی کی. اب وہ ڈرائیور غصے میں آ گیا جو گاڑی چلا رہا تھا، وہ تلخ ہو گیا اس کا، وہ چلا گیا اپنا کام کر کے. تو ماحول سارا گڑبڑ کر گیا. کچھ لوگ آتے ہیں تلخی چھوڑتے ہیں نکل جاتے ہیں. کیا ہم سارا مزہ خراب کر لیں گے سفر کا؟ وہ تھوڑا سا میں نے ماحول دیکھا کہ ہمارے ہاں پوزیشن اندر گڑبڑ ہو گئی. تو میں نے بچے سے کہا گاڑی کی بریک لگاؤ. اس نے بریک لگائی تو میں کہ یار اس نے جو کرنا سی وہ کر گیا ہے، اسی تو سفر کرنا ہے کہ نہیں. اب ہم اس ایک بندے کی وجہ سے اپنا سارا، آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں آ رہی. نہیں میں بچوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھا لینے دو ذرا زیادہ. او یار ایک بندہ ہے نا خاندان میں تلخی کر گیا ہے، پر ہم نے تو گھر میں بسنا ہے کہ نہیں. ایک بندہ ہے نا اس نے کوئی بری بات کر دی، ایک کی تھا نا، چلا گیا، جان چھوٹ گئی، اب چھوڑ دو اس کا قصہ. اب اس ایک بندے کی وجہ سے نا وہ گھر میں بات چھوڑتے نہیں. وہ فلانا گل کر گیا، ابھی کر نہیں گیا، کر کے تے گیا، اب چلا گیا نا تو وہ چلا گیا، یہاں مصیبت چھوڑ گیا. ہم نہ تلخیوں کو بھلاتے نہیں، اس لیے محبتیں آتی نہیں. اپنے ماحول سے محبت کو کبھی جانے نہ دیں. لو حدیث پاک سنو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں پیدا کر لو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا. کیا معنی؟ مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا، مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے گا، مومن ہونے کا ایک مزہ بھی ہے. حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں پیدا کرو مومن ہونے کا مزہ آئے گا. ایک تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور اس کو میرے بھائی نعروں تک نہیں رکھنا، یہ طے کرنا ہے. دولت پیاری کہ اللہ رسول، شہرت پیاری کہ اللہ رسول، اقتدار پیارا کہ اللہ رسول، قبیلہ برادری پیاری کہ اللہ رسول. یہ طے کرنا ہے، تجربہ کرنا ہے. صرف جذباتی نعرے تک نہیں رہنا. کریم فرمانے لگے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو ایک، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ لالچ درمیان میں چھوڑ دو. یہ جب درمیان میں لالچ ہوتا ہے نا تو پھر وہ محبتیں خالص نہیں ہوتی. ذرہ برابر بھی لالچ نہ کرو. اور تیسرا حضور فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا کوئی بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. آج کل لوگ کفر سے اظہار نفرت کرتے ہیں، پر وہ بھی ذرا بندہ دیکھ کے. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ عیسائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ میں کہ مسئلہ ماڑے عیسائی دے بارے پوچھ دیو، جی امریکہ دا صدر آ جائے تاں نہیں پوچھ دے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب وہ صدر آتا ہے یہاں تب آپ نے دیکھا یہ فتویٰ گردش کرتا ہے کہ امریکی صدر آیا ہے تو بتائیں اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ عجیب فتوے ہیں نا ہمارے، عجیب مسئلے ہیں نا ہمارے. یعنی ماڑا بندہ ہو تو اس کے لیے مسئلہ اور ہے، اور تگڑا ہو جائے تو مسئلہ. یہ ٹھیک نہیں بات، یہ درست نہیں. دین تو سب کے لیے. تو جو بات عرض کر رہا ہوں کفر سے نفرت، اس انداز کی نفرت کہ جس طرح بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے اس طرح کفر کے قریب جانا بندہ ناپسند کرے. یہ 3 چیزیں حضور فرماتے ہیں پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا فرما دے گا. تو یہ جو محبت ہے نا لہجوں کی، یہ بڑی ضروری ہے. پھر اس محبت کو بڑھانا ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اس محبت کو بڑھانا ہے. اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، اور نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں ان سب سے محبت کرنی ہے. حضور کی ازواج پاک سے محبت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پاک سے محبت، حضور کے اصحاب پاک سے محبت. ان سب سے پیار کرنا ہے، ان سب سے محبت کرنی ہے. ہمارے ہاں نا جب کوئی بندہ، ایک کچھ رواج ہو گیا ہمارے ملک کا کہ جو بندہ نفرت انگیزی کرتا ہے، عداوت کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کی بات ذرا لوگ زیادہ توجہ سے سننے لگ گئے. یاد رکھنا ہمارا نبی پاک سے بھی پیار ہے اور حضور کی ہر نسبت سے پیار ہے. نبی پاک کی ہر نسبت سے پیار ہے. مشاجرات کے اندر اپنی زبان کو ہمیشہ بند رکھیں.
اور حضور کے جمیع صحابہ، اس لیے کہ ہمارا جو ان سے پیار ہے وہ مدینے والے محبوب کی وجہ سے پیار ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے پیار ہے۔ ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کبھی کوئی بوجھ نہ آنے دیں۔ کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، خدا سے ڈرنا، یہ میرے ہیں، میری صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ حضور کے ہر صحابی کا احترام اپنی طبیعت میں رکھیں۔ نسبت صحابیت اتنی اونچی نسبت ہے، ان سے سیکھیں، ان سے فیض لیں، ان سے پائیں گے آپ کسی بھی صحابی کا تذکرہ پڑھیں گے، ان کی عظمت دیکھیں گے، آپ کی زندگی کے اندر تربیت کا مزاج پیدا ہوگا، آپ سیکھیں گے کچھ ان سے۔ تو میرے عزیز، ایک تو یہ مزاج ٹھیک ہے جی، اب تو تقریر ختم ہونے لگ گئی، ساری توجہ تو اڈیل ہو جاتی ہے، اب تو مضمون ہی مکمل ہو گیا، اللہ آپ کو جزا دے۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ، اور جہاں تک بات اہل بیت کی ہے، صحابہ نے عرض کیا تو حضور یہ آپ نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، یہ کچھ نذرانہ پیش کریں گے، قبول کر لیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا، میری ازواج پاک سے، میری اولاد سے، چاروں شہزادیوں سے، مولا علی سے، سیدہ فاطمہ سے، حسنین کریمین، ان سے محبت کرنا۔ اور یہ ہم نے اپنے دل میں دیکھنا ہے محبت کتنی ہے۔ محبت فقط نعرے سے ثابت نہیں ہوتی، محبت فقط ہاتھ کھڑے کرنے سے ثابت نہیں ہوتی، اپنے دل کے اندر دیکھنا ہے۔ دل میں محبت تو ہوتی ہے نا جی، پکی بات ہے، ہوتی ہے، کہیں شہرت کی ہوتی ہے محبت، کہیں پیسوں کی ہوتی ہے، کہیں اقتدار کی ہوتی ہے، کہیں تعریف کی ہوتی ہے، ہوتی تو ہے۔ حکم یہ ہے کہ یہ محبتیں نکالو اور رسول پاک کے اصحاب اور اولاد کی محبت پیدا کرو، حضور کی اولاد پاک کا پیار، ان سے محبت۔ یار ہم لوگ تو وہ ہیں جو اپنے اساتذہ کی اولادوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، مشائخ کی اولادوں کا بڑا۔ ایک باغ میں امام اعظم بیٹھے تھے شاگردوں کے ساتھ، ایک بچہ کھیلتا کھیلتا باغ میں داخل ہوا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بزرگ آدمی تھے، اٹھنے میں دشواری ہوئی، کچھ چیزیں تھیں وہ بھی بکھر گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ پھر آ گیا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جس طرح بعض بچوں کی گیند پکڑنے کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کی ڈیوٹی ہو کہ تو نے یہاں کھڑا ہونا ہے، گیند گئی تو لے کے آنا۔ تو پھر آ گیا باغ میں، وہ 2-3 دفعہ آیا، امام صاحب کھڑے ہو جاتے۔ تو سارے شاگرد مرید حوصلے والے بھی نہیں ہوتے، کچھ سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ تو ایک شاگرد نے عرض کی حضور چھوٹا بچہ ہے، یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے جتنی دفعہ بھی آیا میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ عرض کی حضور پھر ہماری رعایت کر دیں، بتا دیں کون ہے۔ تو امام صاحب رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد صاحب کا پوتا ہے، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ ہاں اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا۔ ہم تو اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرنا ضروری سمجھتے ہیں اساتذہ کی نسبت سے۔ وہ میرے بھائی وہ تو اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرنا، اور جو حضور کی اولاد ہے، جو نبی پاک کا خاندان مبارک ہے، جو حضور کا گھرانہ عظیم ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے حضور نے سمجھایا کیا؟ کبھی آپ ترتیب سمجھے نا، جو بندہ بڑا فلسفی ہے اور بڑے عقلی دلائل جاننا چاہتا ہے اور بڑی گہرائی میں اترنا چاہتا ہے، وہ بھی ذرا دیکھے حضور نے 2 جملوں میں کس طرح ذہن سازی کی۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے رب سے محبت کرو تمہیں روزی دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو میں اس کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے پیار کرو چونکہ وہ میری اولاد ہے۔ یہ دیکھو کس ترتیب سے حضور نے بات سمجھائی، کس ترتیب سے۔ اور پھر حسنین کریمین کو دیکھ کے محبوب فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ ایک تو پیار کرو، لہجہ ہی پیار والا، ہر جگہ ہی پیار کرو،
انداز ہی پیار والا بنا لو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہنسنا ہی بھول گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جناب, آپ نے ناراض نہیں ہونا, جو باہر جج صاحب ہوتے ہیں وہ گھر آ کے بھی بیچارہ جج ہی بن جاتا ہے. وہ تو باہر تھا جج, یہاں تو بیٹا ہے کسی کا, شوہر ہے, باپ ہے کسی کا, یہاں سب چاہتے ہیں تجھ سے کوئی بات کرنی. چھوڑ کے آ باہر. ہم اپنی ساری پریشانیاں باہر کی گھر لے آتے ہیں. بچے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ابو آ گئے, والد آ گئے, تو کہتے ہیں لے جا پرا, میری طبیعت نہیں ٹھیک. تو کیا بات کرتا ہے یار, تو سمجھنا. سب سے زیادہ غم امت حضور کو رہتا تھا, لیکن حسنین تو حضور کے کندھوں پہ رہتے تھے. وہ تو سجدے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو جاتے تھے. اتنی تو مصروف زندگی کسی اور کی ہے ہی نہیں. اس لیے مہربانی کرو, لہجہ پیار والا, انداز پیار والا. آپ ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنی ہے. تو سب وعدہ کیتا ہے ناراض نہیں ہونا, کیتا جی کہ نہیں؟ کچھ بندے بڑے جمہوری ہیں, وہ نہیں بولتے, بڑے بڑے پابند ہیں. کیا ہے وعدہ آپ نے؟ پہلے بچوں کی شکایت ہوتی تھی کہ موبائل بڑا چلاتے ہیں. اب ایک دو بچے نے مجھ سے کہا ہے کہ ابا جی نو آخو گھر آ کے تے موبائل چھڑن کرو. تو آخیا اسی ناراض نہیں ہونا, ہوں کوردے کر لیجیے, گل ہوئی سی پہلا. کہتے ابا جی سے کہو کوئی بات کرنی ہوتی ہے, اماں ہماری شکایت کرتی ہے کہ پریشان ہو, کوئی بات کہ گھر آتے ہی موبائل چلانا شروع کر. وہ خدا کے بندو, میں درد سے کہتا ہوں بڑے تھوڑا موبائل کم کریں گے تو چھوٹے بھی کر جائیں گے. لیکن ابا جی بچے کو لیکچر دے رہے ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ بند ہی نہیں ہو رہا, یہ کیسے کام چلے گا؟ خدا را, بچوں کو خرچہ بھی دو, ان کو اسکول بھی چھوڑ کے آؤ, لیکن سب سے زیادہ ضرورت ان کو تمہارے ٹائم کی ہے. ٹائم دو ان کو, ان کے ساتھ بیٹھو. ماں باپ کو وہ جی میں ابا جی نو خرچہ دینا تھا, جدو تو نہیں سا پیدا ہویا ادو ابا جی نو خرچہ کون دیندا سی؟ تو خرچہ نہ دے, تو ابا جی نو ٹائم دے, انہاں کول چٹ بیاہ کر. اما جی کو میں خرچہ دیتا ہوں, تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے اما کو خرچہ کون دیتا تھا؟ کیا مذاق کرتے ہو؟ تیرے خرچے میں پلتی آئی ہے ماں آج تک. اس کے پاس بیٹھ, چند گھڑیاں قدموں میں بیٹھ, پیار کر, اس کی خدمت میں آزما. تو انتظار کرتی رہتی ہے 10 منٹ آئے. اور رات کو بچہ اس طرح آتا ہے اماں ابا کے پاس جس طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹر آتا ہے وارڈ میں, طبیعت کیسی ہے, کوئی چیز تو نہیں چاہیے, تو ڈاکٹر ہے, دوائی بدلنے آیا ہے, جا دوڑ جا, طبیعت بھی کوئی اور پوچھ لے گا. ان کی طبیعت پوچھنا, ان کی طبیعت کو جان, ان کے مزاج کو سمجھ جا. کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہونا اس کا اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. ان کی رضا کو سمجھ, یہ چاہتے کیا ہے, تجھ سے مطالبہ کیا ہے, خواہشات یہ سمجھ. ڈاکٹروں کی طرح رات کو چکر نہ لگا 2 منٹ کا, ان کے پاس بیٹھ, ان سے مشاورت کر. میں رائے دیتا ہوں کہ بچے ماں باپ کو ٹائم دینے لگ جائے نا, تو ماں باپ کی کافی ساری دوائیاں ویسے کم ہو جائیں گی. لیکن لہجے ہی پیار والے نہیں, ٹائم ہی کوئی نہیں. وہ سجنا نو کہندا ہے روٹی کھان چلیں گے, تو والد کو تو ٹائم ہی نہیں دے رہا, اماں کے پاس تو بیٹھ ہی نہیں رہا, ادھر ادھر وقت بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. تو ایک دفعہ کہنا اپنی والدہ سے, وہ شوگر کی مریض ہے, 4 پائی پہ رہتی ہے, کر ٹیلی فون صبح, اماں جی روٹی تھوڑے ہاتھ دی کھانی. تو دیکھنا دوائی کے بغیر اماں کس طرح تازہ دم ہوتی ہے. پراں جو منڈے دا فون آیا اج روٹی میں پکانی ہے. لیکن تو یہ پیار کرتا ہی نہیں, تیری اس طرف توجہ ہی نہیں, یہ انداز ہی نہیں. بہرحال یہ میرا عنوان گفتگو نہیں. لہجہ پیار والا اپنائیں گے نا, مزاج پیار والا ہو جائے گا. اور جب مزاج پیار والا ہو جائے گا تو پھر صحابہ سے بھی پیار ہے, پھر اہل بیت سے بھی پیار ہے. اور جب وہ انداز, حضرت ابوبکر صدیق کو پیار ہے نا نبی پاک سے, اور ان کا بخاری شریف میں ایک جملہ ایسا ہے جو اس عنوان کو پوری طرح بند کر دیتا ہے. حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے, مجھے اللہ کی عزت کی قسم, مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ نبی پاک کے قرابت داروں سے پیار ہے. اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کے رشتے پیارے ہیں. پیار جو ہو گیا ہے, پیار جو محبت والا انداز اختیار کریں, پیار والا. ہر بات کو, ہر چیز کو, ہر رنگ کو ہم الجھا دیتے ہیں. اب تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا دیہاتوں کے سادے بندے, وہ پرانے
جن کے مکان کچے اور عقیدے پکے. کیا انوکھا ان کا انداز تھا. وہ سادگی میں پیار کر جاتے تھے, محبت کر جاتے تھے. اب تو چونکہ سٹیٹس کا دور ہے, محبت کا سٹیٹس لگتا ہے, لیکن وہ جتنا پیاری بات لکھ رہا ہوتا ہے نا, اسے کبھی ملاقات ہو جائے تو بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے کہ تو اتنی سونی باتیں لکھتا تھا, کیا بات تھی, اور تیرا لہجہ کیا ہے. لگ تو ایسے رہا تھا جیسے پیچھے ایک بڑا صوفی یہ کامل چھپا ہوا ہے, یہ سامنے کیا نکلا ہے. تو لہجوں پر توجہ دیں, لہجوں پر. بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, لہجہ پیار والا ہو گیا تھا نا, طبیعت انہوں نے محبت کے پانی سے گوند لی تھی اچھی طرح. مزاج پیار والا ہے نا, تن تندور تے ہڈیاں بالن تے اساں ہاواں نال تپایا ہے, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے عشق پلیتھن لایا ہے, تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. طبیعت کو محبت سے گود لیا نا پوری طرح, انداز ہی سارا پیار, ہر ایک سے ہی پیار. جس کے پاس ہوتا ہی پیار ہے پھر اس نے کرنا ہی پیار ہے. نفرت ہے نہیں تو کدھر سے کرے. نفرت اگر ہے تو رب رسول کے دشمنوں کے لیے, بے ادبوں کے لیے. باقی ہے ہی پیار تو نفرت لائے کہاں سے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے کہ امام حسن اور حسین کا نام ہی آتا ہے نا, صرف نام ہی آتا ہے تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے, میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صرف نام آنے سے, صرف ذکر ان کا ہوتا ہے تو آنکھیں برس پڑتی ہیں. اتنا پیار, اتنی وارفتگی, اتنا ذوق والا انداز, اس قدر زیادہ ان لوگوں کی گہرائی. ہمارا وہ لہجہ نہیں. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے ذمے لگایا تھا. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ماں باپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں, اولاد کو سکھائیں. ایک اپنے نبی کی محبت سکھائیں, ایک اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھائیں, ایک قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں. وہ کیسے سیکھیں گے؟ وہ تقریر سے, اس سے بھی سیکھیں گے, لیکن آپ کا جو عمل ہوگا نا, عمل کہ آپ کا لہجہ بتائے گا. میں کہا کرتا ہوں ابا جی ویسے بھی تو روتے ہیں نا, تو اگر کبھی کبھی وہ رو پڑے اور درد سے رو پڑے تو بچے اٹھ کے آ گئے, انہوں نے آ کے اماں سے کہا کیا ہو گیا والی صاحب, پتر تواڈے والی گل نہیں. انہوں نے کہا پھر بھی کچھ تو بتائیں, طبیعت خراب ہے, کوئی پریشانی ہے؟ نہیں پتر تواڈے والی گل نہیں. بڑے درد سے رو رہا تھا تو بچے نے ضد کی, اماں جی ہم پریشان ہو گئے, آخر بتائیں تو صحیح. تو اماں بھی رو پڑی, کہنے لگی پتر تواڈے والد نو نا نبی پاک دا مدینہ یاد آندا. اب یہ بات جو عشق رسول پیدا کرتی ہے نا عملاً, یار میلاد آتا ہے تو میرا والد تو خود جھاڑو دیتا ہے مسجد میں کہ آج میرے نبی کا میلاد ہے, لیکن وہ جھاڑو دے نوٹاں لی دتھی لے کے فرنٹ سیٹ تے نہ ہوئے کہ میں عاشق رسول ہوں ذرا ویڈیو بن جائے گی. وہ جھاڑو دے, اس کا ذوق, اس کا شوق, اس کا درد بتائے کہ یہ نا خاص لگاؤ ہے, خاص کیفیات ہیں. یہ چیزیں ہماری اولاد کے اندر حضور کی محبت منتقل کریں گی. فقط نعرے نہیں, فقط ہاتھوں کا کھڑا کرنا نہیں. تو خوب پیار کریں, انداز ہی پیار والا بنانے. اللہ سے بھی کریں, اللہ کے رسول سے بھی کریں, صحابہ سے بھی کریں, اہل البیت سے بھی کریں. تھوڑا سا لفظوں کو اور لہجوں کو اپیل کروں گا, تھوڑا ٹھیک کریں. تھوڑا سہ لو اپنے بڑوں کی بات, تھوڑا سا نا, تھوڑا سا. جب آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی عقل کمزور ہے تو پھر آپ کہتے ہیں میں نے تلخی سے ٹھیک کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کمزور ہے, آپ کی تو پوری ہے نا. تو زیادہ ذمہ داری تو آپ کی ہے محبت بانٹنے کی. اس لیے اپنے انداز کو پیار والا کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.